شادی اپنی آگے نسل انسانی کو چلانے کا نام ہے، شادی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے کا نام ہے، شادی بنی نوع انسان کی بقا کا ذریعہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس پر یار مجھے یہ بتاؤ کہ جذبات کی رو میں بندہ بہہ کر شریعت کے حدود کو توڑ دے، آنے والا جو بیٹا یا بیٹی ہو کیا وہ پاؤں دبائے گا؟ کیا وہ والدین کی دعائیں مغفرت کرے گا؟ پھر فتنے فساد نہیں تو کیا ہوگا؟ تو کچھ مسائل وہ ہیں، میں سارے بچوں سے پھر بھی کہہ رہا ہوں، جب اللہ یہ خوشی کا موقع لائے پہلے ملا کرو، شرعی مسائل کو سمجھا کرو۔ میں نے ان کے گھر بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں، تعلیم کے لیے یہ جو فرمان ہے کہ قیامت کے قریب میاں بیوی بھی گناہ کا مرتکب ہو جائیں گے، یہ سنتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ اس میں راز کیا، پھر سمجھ آئی کہ راز یہ، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ میاں بیوی نکاح جب ہو گیا، اب وہ لائف پارٹنر بن گیا۔ کس نے بنائے؟ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان۔ بندوں کے بنانے سے نہیں بنتا، نکاح جب وہ قبول ہو تب بنتا ہے لائف پارٹنر۔ اب اس میں اگلی خطا کیا ہوتی ہے؟ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے میاں نے کوئی ایسا جملہ بولا جو کفریہ ہے۔ اچھا ایک جملہ میں بولنے لگوں، دھیان کرنا، کیا کہتے ہیں؟ نمازہ بخشین کہتے، روزے بخشین کہتے، نمازہ بخشین روزے پہ آنکھ نہیں بولنا، یہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ یہ ہم کہاں پہ لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں شب معراج گئے یا اللہ 50 زیادہ ہیں تو روزے بھی ساتھ ملے، یہ 5 کم ہوتی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا، ہم نے معاشرے کے اندر اس کو اپنی ذاتیات پہ لگانا شروع کر دیا، غلط ہے۔ اسی طرح اور کئی بے شمار جملے ہیں جو بندہ بولتا ہے وہ شرعاً کفر ہو جاتا ہے۔ جب کفر کا بندہ مرتکب ہو جائے، اب کدھر گیا؟ ایٹومیٹکلی میاں بیوی نکاح سے نکل جائے۔ اسی طرح بیوی کو جملہ کفریہ بول دے۔ مثال ایک دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ کفر سے بچائے۔ مرزا قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہے۔ اگر خدا نخواستہ جہالت و لا علمی کی وجہ سے بندہ اتنا بھی کہہ دو نہیں یار بڑے ہوتے نصاب پسند رہے تو ٹھیک ہی ہونے، نمازیں بڑی ایوے مولویاں کھاپا پائی، جس نے اتنا بھی کہا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ ایک جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کو سپورٹ کیا، کہ اسے کہا کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی سچا ہو، یہ ہو سکتا لے ڈوبتا بندہ کفر میں چلا گیا، اب بیوی اس پہ حرام ہو گئی۔ اب اگلا سوال اٹھتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میرا قصور کیا، میں تو پڑھا نہیں تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں نہ کرتا، لیکن اسے کہا جائے گا روشنی کے اس دور میں گلی گلی مسجد دینی ادارے موجود ہونے کے باوجود، علم کی سہولیات کے موجود تو نے دین سیکھا کیوں؟ سیکھنا تو بندے کا کام ہے نا، مثلا میں بیٹھا میرے پاس اب مسئلہ نہ پوچھنا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میرے گھر جب دستک دے کر تو نہیں پوچھ رہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ سیکھنا ہے سیکھ لو، یہ سیکھنا آپ کا حق تھا، نہیں سیکھے تو وہ جرم خود آپ نے کیا۔ اگلی بات سنیے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے بولنے سے طلاق ہو جاتی، جن کے بولنے سے طلاق ہو جاتی۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ یہ طلاق ہو رہی، میں مذاکر کہہ دیا، یہ مسائل سمجھ، اب مذاکر بھی اس نے کہا تو طلاق تو ہوگی، اب طلاق ہو گئی، اب پھر وہ میاں بیوی ہے تو برائی کا مرتکب ہوئے یا نہ ہوئے نا، لہذا یہ مسائل شرعیہ سمجھنے ضروری ہے۔ بعض الفاظ ایسے جن سے طلاق نہیں ہوتی سزا ہوتی، طلاق نہیں ہوتی سزا ہوتی ہے، کہ وہ لفظ بولنے سے شریعت کہتی کہ اب اتنی قدغن اس پہ لگاؤ، طلاق ابھی واقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد طلاق کے آگے ایک موقع پہ دینا، الگ الگ دینا، یہ مسائل میں شرعی سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ۔ بولنے سے پہلے تولو، بولنے سے پہلے تولو کہ میرا لفظ کہاں پہنچتا ہے۔ ایک اور بیٹا میں بات کرنے لگا ہوں، آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں، بیٹیوں والے بھی بہنوں والے بھی، چلو آپ کی شادی جن کی نہیں ہوئی آپ کی بہن میں تو ہوگی، کسی کے بیٹے آپ بھی ہیں، بہن کی شادی بھی کسی کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ جب اپنی بہن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن وہاں آسودہ رہے،
میری بہن کو تکلیف نہ ہے تو پھر آنے والی کو بھی سمجھے وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اگلے گھر خوش رہے، وہ اتنا فون چکا ہے نا کہ ابو مجھے یہ آج یہ ہوا ہے، چاہے جھوٹی بولے بندہ تڑپ جاتا، رات کو نیند نہیں آتی، فوراً ایکشن لینے پہ آ جاتا، کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری بیٹی کو یہ کہا تو جو تیرے گھر بیٹی کسی کی آئی ہے اس کو ملازمہ نوکرانی سمجھے گا، اس پہ ظلم و ستم کرے گا اور اس کا حق مارے گا، تیری بیٹی کا بھی مارا جائے گا۔ کسی کی بہن کا حق تو چھینے گا، تیری کا بھی چھینا جائے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو گھر میں عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عزت دے۔ یہ اصول ہے، یہ سمجھنے چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نظام دیا۔ میں تو آج نکاح پڑھتے ہوئے بھی یہ ضرور تقریر کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چھڑ گئے، اس لیے میں سمجھانے کی اس کو کوشش یہ کرتا ہوں کہ یارو یہ وقت جو ہے نا، غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا ہی جوانی ہے، بہادری ہے۔ لیکن اب غصے کی وجہ، مثال کے طور پہ خامد ڈیوٹی سے آیا، نوکری سے آیا، دکان سے واقعی تھکا ہوا ہے، یہ چونکہ آپ مخاطب ہے، میں آپ سے بات کروں، میری ماں بہنیں بیٹیاں سنتی تو انہوں نے بھی عرض کرتا کہ آپ جب گھر آئے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم نہیں عمل کرتے، مولوی بھی نہیں کرتے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ گھر میں آؤ، دستک دے کر اندر داخل ہو تو کہو السلام علیکم۔ بی بی کا کیا بنتا ہے؟ وہ سننے کہ میرا خامد آ گیا، وہ کھڑی ہو جائے، استقبال کرے۔ خامد آ رہا ہے تو مسکرا کے ملے، خامد اسے مسکرا کے ملے۔ میرا یہ یقین ہے جو بندہ یہ کام کرے پیچھے دکھ رہتی کوئی۔ خامد مسکرا کر آ کر ملے، سلام کہے۔ گھر میں رزق تھوڑا بھی ہو تو بیوی بھوک برداشت کر لیتی، کہتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے یہاں پہ بھوک قربان کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم پیر کے تھکے ہوئے گھر آتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر والے پاس ہمارے لیے نہ بچھتے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ بیچاری سارا دن برتن دھو دھو کے کھانا پکا کے جھاڑو لگا کر وہ کتنی تھکی ہوئی۔ لیکن ماں بہن بیٹیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ آنے والا کوئی عام نہیں، تمہارا سرکار جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اجازت ہوتا نا کسی غیر کو سجدہ کرنے کا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر۔ ہمارے ہاں ایک بیوی افورڈ کرنا مشکل ہے، حالات ایسے دونوں طرف سے۔ کیوں؟ دین سے دوری۔ ہمارے یہاں ترجیحات پیسہ ہے، ہمارے گھروں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ ہماری بیویاں جو ہے خواتین وہ کیا کہتی ہیں، بیٹیاں بھی اگر نکاح میں جائیں تو وہ یہی یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ اب وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر پاتا، جھگڑا شروع۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھو تو گھر کی کیفیت کیا ہے، کئی دن کھانا نہیں بنتا۔ ابھی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ 6 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کہتے میں حیران ہوں، کئی دن سرکار کے گھر کا جتنا بجٹ تھا مینٹین آپ کرتے تھے، ایسے سمجھے فنانس سیکٹری جس طرح ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ادھار لے کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ سرکار دو علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کریم آقا گھر سے نکلے، بھوک لگی تھی، سیدنا صدیق اکبر آ گئے، انہیں بھی بھوک ہے، فاروق اعظم آ گئے، انہیں بھی بھوک ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے بھی بھوکا ہو، چلو نیچے کھانا ڈھونڈ دے۔ اللہ کے رسول دعا بھی کر سکتے تھے اور آسمان سے منو سلوہ بھی آ سکتا، یہ امت کے لیے تعلیم تھی۔ جا کر ایک صحابی انصاری کے دروازے پہ دستک دی، پتہ یہ چلا کہ کائنات کا مرشد اپنے صحابی کے گھر جائے تو وہ بھی دستک دے۔ تو آج کے پیر کو یہ اجازت نہیں، نہ مولوی کو نہ محلے دار کو بے دھڑک گھر میں داخل ہو جائے۔ اپنے گھروں کی سیکورٹی خود پیدا کرو، جتنی بھی دوستی ہو جتنی بھی ہو، غیر محرم کو گھر میں ایسے داخل نہ ہونے دو جب تک اجازت نہ ہو۔ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بگاڑ لیا، پھر کہتے ہیں یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا۔ چار در اور چار دیواری کا تحفظ کرنا گھر کے سربراہ کے ذمہ۔ ہوا کیا؟ دستک دی، آگے خادمہ رسول اللہ کی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوچھا کون؟ سرکار نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ یہ بھی سنت ہے، دروازے پہ دستک دو، کہ پوچھے نا کون؟ جن کو میں، یہ خلاف سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنا تعارف کرواؤ، اجازت ملے تو اندر جاؤ، نہیں تو واپس پلٹو۔ کریم آقا نجبار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو پوچھا میرا دوست کدھر ہے؟ یہ نہیں کہا میرا غلام کدھر ہے یا میرا امتی کدھر ہے، میرا صحابی کدھر ہے، کہا میرا دوست کدھر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو باغ کے اندر پانی دے رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انہیں بلاؤ، ہم آج مہمان ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ انہیں پتہ چلا انہوں نے کیا کیا، وہ کچی پکی کھجوریں جو تھی اٹھائی، بارگاہ مصطفیٰ جلدی سے دوڑتے ہوئے جب آ رہے تو کسی نے پوچھا خیریت تو ہے؟
کہا لوگوں آج پیچھے ہٹ جو، میرے جیٹا خوش نصیب کو میرے گھر آج وہ مہمان آئے، کائنات کی عظیم ہستیاں آج میرے گھر پہ آئے۔ سرکار کے سامنے کھجوریں رکھی، سرکار نے فرمایا ہمیں بھوک لگی کھانا کھانا۔ یہ بھی سنت ہے، بھوک لگی ہو نا تو بھوک کو چھپانا نہیں چاہیے۔ کوئی پوچھے کھانا کھانا تو بلا چیز بتاؤ کھانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک لگی ہے، اٹھ کر کھانے کی طرف جائیں۔ سرکار نے روکا، آپ نے فرمایا میرے صحابی، میرے غلام، میرے دوست، میرے دوست ایسا کرنا، دودھ دینے والی، چھوٹے بچوں والی یا بچے دینے والی بکری، یعنی جو جس نے بھی بچے دینے اس کو ذبح نہیں کرنا، پچھڑ بکری انہیں جلدی سے ذبح کی۔ اتنی دیر سرکار کھجوریں تناول فرمایا، کھانا پکا سرکار کے سامنے آ گیا، اور جب کھانا سامنے رکھا گیا نا اس کھانے کی بھی کیا شان۔ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں کہ برکت آئے، جس کھانے کو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کھانا بھی مچلتا ہے، وہ بھی خوش ہو کر کہتا ہے واہ مالک تیرا کرم کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے کھایا۔ وہ کھانا آج خود ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث بات اس میں موجود ہے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے برتن سے ڈھکن اٹھایا جس میں گوشت پکا ہوا، قریب آقا نے 2-4 بوٹیاں لی، ایک چپاتی پہ رکھی، لپیٹی، دل میں جگہ دینا اس جملے۔ آپ نے بلا کر فرمایا جاؤ میری فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دن سے ان کے دور کا یہ حال بھی رہا ہے۔ لیکن بھوک کی وجہ سے کسی خاتون نے، سرکار کی کتنی ازواج، جب سرکار نے پردہ فرمایا 9 زندہ تھی، کتنی 9۔ یاد رکھنا کہ یہ بھی تخصیص مصطفیٰ ہے، باقی مردوں کو قرآن نے 4 تک کی اجازت دی، لیکن نبی کی ذات کو کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ نبی انصاف کرتا ہے۔ 9 زندہ ہے اور 9 کی 9 ہی جو ہے وہ سرکار کی تعریف ہی کرتی۔ 11 سے نکاح ہے، ایک روایت میں 12 بھی ہے۔ بر الحاظ القیاس عرض کرنے کے بعد گھروں کو سکون کا گہوارہ بنانا ہے تو سنت مصطفیٰ۔ آپ تھک کر آتے ہیں، حق بنتا ہے آپ کا، لیکن اگر نہیں ڈیمانڈ پوری تو تھوڑی دیر بعد سے ہو سکتا ہے ان کے بھی جذبات، کسی نے تو ان کا بھی ٹکڑا سننا ہوتا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ گھروں میں بھی ماحول ایسا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے برکتیں عطا فرمائے اور نعمان کی شادی کو دیر آئے دوست آئے، اللہ برکتیں فرمائے۔ اب دیکھو آپ ایسے نہ سمجھ رہے، اس کے سر پہ جو ٹوپی ہے نا، یہ ٹوپی والا پاپا بھی بڑا تکڑا ہے، بڑا تکڑا ہے۔ میں آپ کو نا ایک تھوڑی سی آخری جملے میں بات، کیونکہ یہ چیز بھی بیٹھے ہوئے نا، پیر شال کے خلیفہ خواجہ حمید الدین معظمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک بار درویش کو لیا، خالی کچہری میں کوئی کام تھا، آئے آپ دفتر میں گئے تو وہ جو ہے نا پیچھے درویش، اس کی کوئی حالت ایسی تھی، ذمہ دار تھا، ہو سکتا ہے سوٹا لگا تھا، جو بھی، پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ آپ بیٹھنے کے لیے پوچھا یہاں ایک میرا درویش، تو انہوں نے کہا پولیس لے گئے۔ آپ تھانے آ گئے، تھانہ جو ہے وہ قادر آباد روڈ پہ ہے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے، ٹوپی پہنی تھی سرخ داری والی چیز کی، پیر شال کی، اندر داخل ہوتے گئے تو تھانے دار کھڑا ہو گیا سر، اس نے سلام کیا، کہتا حضور آپ خیریت ہے، آپ ادھر کدھر، کیا کام ہے؟ آپ نے کہا میرا ایک درویش آپ نے پکڑا، اس نے کہا نکالو بیل، بڑی عزت سے چائے منگوائی۔ آپ نے پوچھا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں جانتا نہیں، یہ آپ کی ٹوپی دیکھی، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ آپ کہاں مرید ہیں؟ سیال شریف کو، خود ایسے جو کہہ رہا آپ سیال شریف مرید ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں میں سیال شریف کا مرید ہوں، حالانکہ وہ سجادہ نشین تھے، محمد آباد کے سجادہ نشین پیر و مرشد، لیکن مرید سیال شریف تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سیال شریف کا مرید ہوں، کہتا پھر تو آپ میرے پیر بھائی ہیں، میں گولڑے شریف مرید ہوں۔ یہ سچو کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا حضور معاف کرنا جو آپ کے درویش کو اتنی دیر بٹھایا۔ یہ بات انہوں نے کہی میرے حضرت صاحب سے کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ میرے حضرت صاحب نے درمیان سے ایک بات نکالی، بول پڑے۔ آپ نے فرمایا خواجہ صاحب پھر یہ بتاؤ، اگر پیر کی ٹوپی دنیا کے تھانے دار سے بچاتی ہے، اگر تعلق پیر سے سچا ہوگا، یہ ٹوپی معاشر کے دن بھی کام آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، 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 پیر سیال، پیر سیال۔ اللہ پاک میری گفتگو بھی قبول فرمائے، گاڑی آدمی بھی قبول فرمائے۔ چلو آج برکت دے سی، تسی گھر بیٹھنا رہے
تو بہرحال پچھلی تقریبات جتنی اللہ تعالیٰ دعا کرو گی برکت اللہ تعالیٰ اس گھر نو گھر کے مکینہ نے انہاں بانی کے بعد اتفاق کے نبی مان اللہ سے اتفاق سارے بہن بھائی رب سلامت فرمائے دیکھو فقیر کی دعا ہی ہوتی ہے قبول سونے کرنی ہے تو یقین ہے کہ سونا قبول کرتا ہے تو یہ تو کپڑے ہیں قبول ہو گیا کے کام اللہ تعالیٰ ان بھی خوشیاں دے تے ان کرو ہن اس تو بعد اگلا کام مانو دی شادی ہونی اودوں تسی آپ گمراہ پاؤں گے